السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گڑیاز ولاگ۔ ڈیٹاکس واٹر بنانے لگی ہوں، صبح صبح کا ٹائم ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ڈیٹاکس واٹر میں نے کیا 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 کچھ ڈالا ہے۔ اور جی اتنی زیادہ شادیاں اور اتنا شادیوں میں آپ چلے جاؤ تو سوچتے ہیں کہ بھی ہم بہت آرام سے اور احتیاط سے کھائیں گے کہ کوئی ہماری جو ڈائٹنگ ہے اس پہ فرق نہ آئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا بیڑا غرق ہو گیا میری ڈائٹنگ کا۔ تو جی یہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کیا کیا ڈالا ہے۔ چیا سیڈ ہے، تھوڑی سی سونف ہے، اور کوکمبر ہے، لیمو ہے، ادرک ہے، اور دار چینی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھے، جو پودینہ ہوتا ہے وہ موجود نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی باقی ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں جن کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ میں صبح کے وقت تازہ ہی بناتی ہوں، رات کو نہیں بناتی، صبح کے وقت تازہ بنا کے رکھ دیتی ہوں ایک ٹیبل پہ، اور سارا دن سامنے اگر آپ کے بوٹل پڑی ہوگی نا تو سارا دن آپ اس کو پیتے رہیں گے، اور جی آپ کو بہت زیادہ فائدہ رہے گا سارا دن۔ تو صبح صبح میرا یہ کام ہوتا ہے، سب سے پہلے نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد یہ کچن میں آ کے اپنا یہ پانی تیار کر دیتی ہوں، اور اس میں یہ چیا سیڈ بھی ڈال دوں گی۔ ہاف ٹی اسپون میں نے اس میں سونف ڈالی ہے، اور ہاف ٹی اسپون چیا سیڈ ڈالی ہے۔ تو جی اس کو میں بنا کے رکھ دوں گی۔ یہ لیمن جوس چاہ رہا ہے اینڈ پہ، لیمن میں نے ویسے بھی ڈال دیا، اور لیمن جوس میں نے نکال کے ایک باٹل میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ بہت اچھا، آپ کو آپ کی سکین بہت اچھی رہے گی، اور اس کو میں دوبارہ ریفل کرتی رہوں گی پانی سے۔ جب پانی بالکل اینڈ پہ ہونے والا ہوگا نا تو 2 سے 3 باٹلز میں یہی والی ایک دن میں پیتی ہوں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سائڈ ٹیبل پہ میں نے رکھ لیا اپنے روم میں، اور بہت امیزنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو جی ناشتے کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں کے لیے میں نے بنایا ہے آج ہاف فرائی انڈا، اور ایک بریڈ، اور ہاف کپ چائے بنائی ہے۔ چائے میں اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں دیتی، ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں چائے نہیں دینا چاہیے، لیکن شادیاں اتنی اٹینڈ کی، بچوں کے گلے اتنے خراب ہو گئے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ اور ماشاءاللہ اب ٹھیک ہیں، 6 دن سے میرا ولاگ اسی لیے نہیں آ رہا تھا، میرے بچے ٹھیک نہیں تھے، اور ان کو بس ان کی میڈیسن، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اور بچے اتنا تنگ کرتے ہیں۔ میرے تینوں بچے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں جب ان کی طبیعت خراب ہو، تو وہ جو بھی فرمائش کر رہے تھے میں ان کو بنا کے دے رہی تھی۔ تو بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صبح کا ٹائم ہے، آج ہے فرائیڈے، اور صبح صبح کا ٹائم ہے۔ تینوں بچے کا 2 3 دن 4 دن کی چھٹیوں کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو آج پارا پڑھ رہے ہیں، اور اپنے گھر کی جو بات ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ میرے پاس ہی یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ان کے ہی چھوٹے چھوٹے سے یہ ان کی وکی رضائیاں، ان میں نے ان کو لپیٹ لپیٹ کے بٹھایا ہوا ہے، اور تاکہ ان کو سردی نہ لگے۔ اور جی یہ ماشاءاللہ صبح ڈیلی اپنا اپنا سپارہ پڑھتے ہیں، اور میں بھی اپنا صبح کے وقت ایک وظیفہ ہوتا ہے وہ کرتی ہوں، لیکن تسلی سے قرآن پاک میں بعد میں پڑھتی ہوں، کیونکہ صبح کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، مجھے ان کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھانے کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں رات میں نے بنائی تھی ماش کی دال، جو کہ دال کی میں ہمیشہ اپنی تعریف، بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں اپنی دالوں کی تعریف خود بھی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ ماش کی دال میں نے اتنی بنائی ہے اپنے سسرال میں آ کے کہ میں اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں، ڈھابا سٹائل کی مزیدار ماش کی دال میں بنا سکتی ہوں۔ تو جی میں نے رات بنائی تھی، اور جی یہ صبح ناشتے کے وقت بھی اس میں دوبارہ سے تڑکا لگ کے ریفریش کی جاتی ہے ہمیشہ سے۔ تو ہمیشہ سے کوئی بھی دال بنے اس کو دوبارہ تڑکا ضرور لگتا ہے ناشتے میں۔ ہری مرچ اور ادرک کا میں نے اس میں تڑکا لگایا ہے، دھنیا شنیا ڈال دیا، اور ریفریش ہوگی، کیونکہ ناشتہ کرنا ہے سب نے، اور جی پھر ٹفن میں بھی جانا ہوتا ہے، جو بھی بنا ہونا سالن۔ تو جی ساتھ میں نے سب کو آج بنا کے دیے پراٹھے، کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی ناشتہ کیا، اور جی دال اور پراٹھے کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ جی دال بنی ہو اور اس کے ساتھ پراٹھا بن جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو جی ناشتہ وغیرہ کروا دیا، 3 گھنٹے لگے مجھے سب کچھ سیٹ کرنے میں، برتن دھونے میں۔ اس کے بعد آج جمعہ تھا، نہایا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں اپنا قرآن پاک لے کے بیٹھ گئی۔ بچے اسکول تھے، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی میں آج آپ کو فضیلت بتاؤں گی۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ اپنے گھر میں اس کی تلاوت کر لیں تو کسی بھی طرح کی آفات سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ البقرہ کی
آخری 3 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، زبانیں بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ صبح و شام ان کو پڑھیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود فرمائیں گے، کسی بھی طرح کی آفات سے، مصیبت سے، آپ کے بچوں کو، آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کے گھر کو۔ تو جی یہ ڈیلی پڑھنی چاہیے، صبح ٹائم بھی میں نے پڑھ لی تھی، اب دوبارہ سے قرآن پاک کھولا، اس کے بعد ایک منزل ہوتی ہے، اس میں بھی مطلب وظائف کہہ لو، یا اس میں چھوٹی چھوٹی قرآن پاک کی ہی آیات ہوتی ہیں، اور جی یہ صبح شام کے اذکار بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ پڑھ کے نا میری تو اتنا اس پہ یقین ہو گیا کہ صبح شام کے اذکار پڑھ لوں نا تو خود آٹومیٹکلی لگتا ہے کہ ہم اللہ کے حوالے ہیں۔ ہم نے صبح شام کے اذکار، صبح کے اذکار صبح ٹائم، شام کے اذکار شام کے ٹائم، میرے اکثر شام کے مس ہو جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں اور کام شام میں، لیکن صبح کے انشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی ہم پڑھ لیتے ہیں، میں بھی اور میرے ہسبینڈ بھی۔ تو یہ بھی جو روٹین ہے ہم اس کو اپنی روٹین زندگی میں نا، یہ جو ایک ہے نا دین، نماز، قرآن پاک، اس کو بھی شامل رکھنا چاہیے، اور جمعے کو نا تھوڑا سا خاص بنانا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج جمعہ ہے، میں یہ کام چھوڑ دوں، کل کر لوں گی۔ سورۃ الکہف 15ویں سپارے میں یہ دیکھیں سورۃ الکہف ہے، اس کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کے فوائد آپ پڑھیں اور سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں، کہ سورۃ الکہف جمعہ والے دن، سورۃ یاسین، سورۃ الجمعہ، سورۃ الرحمن، اور یہ جو ہے نا اب بچے اسکول ہوں 1 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، مطلب 1 2 گھنٹے بھی زیادہ کہہ دیے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے، سارے وظائف ہو جاتے ہیں، دل سکون میں آ جاتا ہے کہ ہم آج جمعہ ہے تو ہم نے اچھا کچھ کر لیا ہے۔ تو اپنی قبر کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے ساتھ ساتھ۔ تو جی بچوں کا ہو گیا تھا آنے کا ٹائم، تو بچے بیمار ہیں نا، مطلب بیمار ہو کے ہٹے ہیں تو گلے کا ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، تو اتنا فروٹ، کیلے شیلے کچھ بھی نہیں ٹھیک سے کھا رہے، تو میں نیم گرم دودھ میں ہی ان کو کیلے اور کھجور ڈال کے دے دیتی ہوں، ایک تو طاقت آ جاتی ہے، دوسرا بچے مطلب فروٹ کی ان کے اندر چلا جاتا ہے، سیب بھی ڈال دیتی ہوں، کبھی کھجوریں، کبھی کیلے، کبھی کچھ جو بھی اویلیبل ہو نا۔ آج میں نے کھجور اور کیلوں کا ملک شیک بنا دیا، ساتھ ساتھ میں نے شکر کندی ابالی، اور جی پھر ساتھ ساتھ املی آلو بخارے کی چٹنی بنائی۔ ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا بچوں کا، کافی دن سے میرے پاس یہ رکھی تھی اور یہ خراب بھی ہو رہی تھی، تو یہ شوق سے کھا لیتے ہیں الحمدللہ، اب تو کافی بہتر تھے، تو پھر میں نے آج یہ بھی بنا لی تھی۔ بڑے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ کافی دنوں سے کہہ رہا تھا ماما مجھے یہ بنا کے دیں، میں وہ چیزیں بنا کے دے رہی ہوں جو یہ پسند کرتے ہیں، یا جو ان کا دل اب فی الحال کھانے کا کر رہا ہے، تو یہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اس لیے میں نے یہ بھی بنا لی۔ اور آج فرائیڈے تھا تو آج میں بچوں کو بھی نہلانا ہوتا ہے ہر فرائیڈے کو، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کہ جمعہ ہے آج، تو ماما آج ہم نہائیں گے کہ نہیں، تو نہا کے میں نے تینوں کو پیک کر دیا تھا اور کمبل میں ان کو لٹا دیا تھا، اور کیونکہ انہوں نے جانا ہوتا ہے ٹیوشن، تو جب تک گرم رہیں بستر میں لیٹے رہیں، کیونکہ باہر تو دھوپ اتنی زیادہ کوئی اچھی نہیں نکل رہی تھی، اور جی 1 سے 2 گھنٹے بعد انہوں نے ریسٹ کیا، ریسٹ کرنے کے بعد جی ٹیوشن جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابراہیم صاحب سے اس کا بیگ ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اس کی صحت کے مطابق بیگ زیادہ وزنی تھا، تو چھوٹے بچوں کو پیک کر کے رکھیں، ڈبل ڈبل ٹوپیاں پہنائیں، کوئی کچھ ہی کہے، آپ لوگ ان کو سردی سے بچائیں۔ میں بھی بہت پیک رکھتی ہوں، لیکن ہم شادیوں میں گئے نا تو وہاں پہ کولڈ ڈرنکس ہم نہیں دیتے اپنے بچوں کو، گھر میں بالکل بھی نہیں دیتے، اور ویسے بھی لیکن شادی میں تھوڑی آزادی ہوتی ہے نا، تو اس لیے انہوں نے کولڈ ڈرنکس پی لیں۔ تو یہ جاتے وقت کا ان کا پیار ہوتا ہے، اور سامنے ہی الحمدللہ ٹیوشن ہے ان کی، اور وہاں پہ چلے گئے تھے۔ چھوٹے بچوں کے اکثر مسائل ہوتے ہیں، وہ پہلے چلا گیا اور اسماعیل لیٹ ہو گیا، تو وہ اب جا رہے ہیں۔ تو جی یہ ایسا موسم رہا ہے سارا دن دھند والا، اور جی شام کا میں نے اب کوکنگ کرنی تھی، میں دوبارہ سے آ گئی تھی کچن۔ ایک خاتون دیکھیں بیچاری کچن سے نکلتی ہے، باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، کتنے کام، اور جی ہسبینڈ آ کے آفس سے کہتے ہیں آج آپ نے کیا ہی کیا ہے، سارا دن عورتیں کرتی ہی کیا ہیں۔ وہ ان کو ولاگز دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اگر ولاگ دیکھیں ان کو پتہ لگ جائے کہ سارا دن ان کی خواتین کرتی کیا ہے۔ تو جی یہ دیکھیں آلو پالک میں بنا رہی تھی، سردیوں میں نا گرم گرم چیزیں بنائیں، مطلب پالک تاثیراً بہت گرم ہے، آئرن بھی بہت زیادہ ہے، بہت فائدہ، تو جی بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور یہ میں جب بوائل کر لیتی ہوں ہلکا سا میں اس کو چاپر میں ایک دفعہ گھماتی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں اس کو پتے والی پالک نہیں کھایا جاتا، تھوڑی سی مکس سی پالک ہی کھائی جاتی ہے۔ تو یہ بن گئی تھی بہت مزیدار، اور سب شوق سے بھی کھاتے ہیں، اور یہ سردیوں میں ضرور کئی دفعہ بنا لینی چاہیے ہمیں پالک، کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔
تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ بہت سارے لوگ بغیر چینل سبسکرائب دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، جب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔